بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، میں اس ٹائم اسلام آباد میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سیاستدان ہیں۔ افراز خان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ LF14 سے ہے، دھیر کوٹ باغ آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے جناب۔ آپ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ LF14 امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی ہیں۔ تو آج ہم آپ سے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک کا۔ تھینک یو ویری مچ جناب، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ افراز صاحب، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنا جو آبائی اپنی یونین کنسل ہے چمن کوٹ، ہل چمن کوٹ، وہاں سے جو ہے وہ میں نے پرائمری میں نے آبائی گاؤں جو ہل سے کیا، پھر مڈل میں نے، اور ہائی جو ہے میٹرک جو میں نے ہائی اسکول چمن کوٹ سے کی۔ اور اس کے بعد میں یہاں پہ آ گیا، راولپنڈی میں پڑھتا رہا۔ تو وہاں پہ چونکہ تعلیمی جو نظام ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، وہاں پہ ٹریول کرنا اس ٹائم مشکل تھا حلقے میں، تو یہاں پہ بہتر تھا، تو اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا۔ اچھا، سیاست کی بات کریں تو سیاست میں آنے کا شوق آپ کو تھا یا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ سیاست سے ہے؟ میرا فیملی بیک گراؤنڈ سیاست میں نہیں ہے بالکل بھی۔ میں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ لائف ہے اس میں نے PSF سے جو ہے نا وہ سٹارٹ لیا سیاست میں عملی طور پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کی خاص وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ملک کے لیے جو کارنامے ہیں، جو جمہوریت کی شکل میں اور باقی ملک کی جو خدمات تھیں، جو لیڈرشپ تھی، ان چیزوں کو دیکھ کے میں شروع سے ہی میں کسی اور جماعت میں میں نے نہیں گیا، نہیں جوائن کیا۔ میں یعنی کہ سٹارٹ جو میں نے لیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لی ہے، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہماری تنظیم ہے، میں اس سے میں نے سٹارٹ لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں اس ملک کے لیے ناگزیر سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو عوام کی جو ایک عام آدمی کی جو جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہاں پہ دیگر جو جماعتیں ہیں یا پھر جو جہاں پہ زیادہ عرصہ ایک ڈکٹیٹرشپ رہی، اس نے ملک کو یعنی کہ نقصان پہنچایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں نہیں ہوگی تو ملک یہ ترقی نہیں کر سکتا کسی صورت میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے دور میں، چونکہ یہاں پہ بڑے تجربات ہوئے، دیگر جماعتیں آئیں، سب جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آج بھی جو خدمات ہیں، جو کارنامے ہیں، اگر وہ اس ملک سے نکال دیے جائیں تو پیچھے آپ کو ایک آپ یوں سمجھیں کہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ملک، یا جس طرح دیگر دنیا میں بہت کمزور ملک ہیں وہ ملک آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر موقع ملتا رہے، یا پھر عوام جو ہے وہ اب یہ سمجھ چکی ہے کہ یہی ایک جماعت ہے جو ہمارے حقوق کی ترجمانی کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس قوم کی نسلوں کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا یہاں پہ رہنا ناگزیر ہے۔ اگر ماضی کی بات کریں تو ماضی میں پیپلز پارٹی کیسی رہی ہے، اس بارے میں تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا۔ ماضی میں دیکھیں پیپلز پارٹی کو جب بھی اقتدار ملا مشکل حالات رہے۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی، ایک مسلم امہ میں ایک بھرپور لیڈرشپ کا رول پلے کیا، اس ملک میں جمہوریت کو بحال کیا، اور پہلا متفق کا آپ جو سمجھیں، اس سے پہلے تو برائے نام تھا پرائم منسٹر، وہ منتخب ہوئے لیکن ان کو زیادہ دیر نہیں چلنے دیا، لیکن جتنی دیر وہ رہے ان کے جو کارنامے ہیں وہ آپ پورے پاکستان کے سامنے ہیں۔
اور اس کے بعد محترمہ جب رہیں تو اس ٹائم بھی ان کے لیے خاصی مشکلات رہیں. پھر جو ہے وہ محترمہ کو یعنی کہ اس پاکستان یعنی جو ایجنسیز تھیں جو بیرونی دنیا کی یا پاکستان کی یعنی کہ کتنے خطرات تھے. آپ دیکھیں کہ ان کی اس ملک سے محبت دیکھیں کہ ایک محترمہ کو تھریٹس تھیں کہ آپ پاکستان نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں رکی. ان کو دل میں یہ تھا، پاکستان سے محبت تھی، اس کو عوام کے لیے محبت تھی. ایک ڈکٹیٹر کا اس کو جا کے اس کو بھیجنا تھا، یعنی اس ملک میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنا تھا. وہ آئیں کراچی میں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں. پھر وہ جو ہے راولپنڈی میں آئیں اور حالانکہ ان کو پتہ تھا ساری چیز کا، اور یہاں پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اس یعنی عوام کی خاطر، اس قوم کی خاطر. تو اس سے بڑی جو پاکستان میں آپ دیکھیں پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی جو ہے وہ آپ کو مثال نہیں ملے گی جہاں پہ اس طرح سابق پرائم منسٹر انہوں نے جو ہے نا وہ اس ملک کے لیے قربانیاں دیں. ٹھیک. بلاول بھٹو کی قیادت کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بلاول بھٹو چیئرمین جو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر موسٹ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں. موازنہ کریں آپ چیئرمین بلاول بھٹو سے تو آپ یعنی کہ عام طور پہ بھی جو ان کی جو قیادت ہے اس کو آپ جتنی ان کی ایج ہے اس سے لوگ اس کو ڈبل وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ فاضلیہ ان کی 33 ایئرز ایج ہے تو لوگ یعنی کہ ان کا جو قیادت کا طریقہ کار ہے، جو ان کا نظریہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ اس کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے لوگ یعنی کہ بلاول بھٹو پاکستان کی بہترین وہ نمائندگی کریں گے فیوچر میں انشاءاللہ، اور آنے والے الیکشن میں وہ پرائم منسٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ ملک مزید جو ہے وہ آگے جائے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کتنا بحران میں ہے یہ ملک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو وہ جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں آنے والے دور میں انشاءاللہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے ملک میں. ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بات کریں تو ان کو کیسا لیڈر آپ دیکھتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو یہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں بلکہ وہ پوری دنیا میں ایک بہترین لیڈر تھے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پوری دنیا کی جو بہترین لیڈرشپ ہے وہ ان کو مان رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے اندر ایک بہترین صلاحیتیں تھیں. ان جیسا لیڈر نہ تو پیدا ہوا ہے تو قائد اعظم کے بعد، تو نہ آگے آنے والے دور میں مجھے مشکل جو ہے وہ لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا ویژن تھا جو اس ملک کے لیے، وہ بہت جو ہے نا وہ شاید ہی کسی لیڈر میں ہو. تو آگے جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اسی کو لے کے آگے چل رہی ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قائدین ہیں وہ انہی کے نظریات، انہی کے افکار، اسی کو لے کے اس ملک کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہترین رول پلے کریں گے. اگر آپ کے حلقے کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے حلقے میں بیسک مسائل کیا ہیں؟ ہمارے حلقہ بہت ہی پسماندہ ترین حلقہ ہے پورے آزاد کشمیر میں. آپ اگر نظر دوڑائیں تو وہ حالانکہ ہمارے حلقے سے پرائم منسٹر رہے، صدر رہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بہترین یعنی کہ ان کے پاس ایک منصب رہے، لیکن انہوں نے اپنے حلقے میں توجہ نہیں دی. آپ ہمارے حلقے میں جائیں تو وہاں پہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ بہت یعنی ٹھیک نہیں ہے. صحت کے مسائل ہیں، روڈ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، یعنی کہ مسائل سے بھرا ہے ہمارا حلقہ. وہاں پہ جو ہمارے ایم ایل اے ہے جو موجودہ یہ پہلے پرائم منسٹر تھا تو اس نے اس کی کچھ نہیں کیا ہمارے حلقے کے حوالے سے. تو ابھی ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور رہا 2013 تک 11 سے 16 تک، تو وہ اس میں وہاں پہ پیکیجز تعلیم کے دیے گئے. ہمارا ایک ہاسپٹل ہے اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا، اور پھر ہماری روڈ تھی جو مین، وہ جو سابق پرائم منسٹر تھا وہ اکھاڑ کے چلا گیا. تو ہماری گورنمنٹ میں حالانکہ ہمارے حلقے سے کبھی جو ہے نا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی وزیر رہا نہ کوئی ایم ایل اے رہا، لیکن اس کے باوجود ہماری جماعت نے وہاں پہ بے شمار ترقیاتی کام کروائے. اور جو موجودہ سٹنگ ایم ایل اے ہے، پہلے پرائم منسٹر بھی رہا کے والد صاحب صدر رہے، لیکن انہوں نے نہ ہونے کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حلقے میں کام کیے، جس کی وجہ سے پسماندگی جو ہے ہمارے حلقے میں رہے. ٹھیک. ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ آپ امیدوار ہیں قانون ساز اسمبلی کے؟
تو جب آپ بن جائیں گے تو آپ کی کیا ڈیولپمنٹ، کیا فوکس ہوگا، کیا چیزیں حل کروائیں گے وہاں کی؟ دیکھیں جی، میرا سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک دیکھیں، انسان اگر دنیا میں آتا ہے، بیرونی دنیا میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. ہمارے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور موت تک وہ جو ہے وہ تکلیفوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں. آپ ہمارے حلقے میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گی یعنی کہ کتنا یہاں پہ لوگ مشکل زندگی. میں چاہتا ہوں کہ پبلک کی زندگی آسان ہو، ان کو سہولیات میسر ہوں، ان کو صحت کا جو معیار ہے وہ بلند ہو. فرض کیا ہمارا وہاں سے اگر کوئی پیشنٹ، کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، غریب آدمی اگر 10,000 15,000 20,000 کا جو نوکری کرتا ہے تو وہ اس کے لیے یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں آ کے لاکھوں روپے اس کو علاج پہ لگوانے پڑتے ہیں. اسی طرح تعلیم کو آپ لے لیں، تعلیم فرض کیا ایک مزدور ہے تو 15-20 ہزار وہ تنخواہ لیتا ہے، تو یہاں پہ آ کے وہ کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ یعنی کہ یہ تعلیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے، میرا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو صحت کا نظام ہے، تعلیم کا ہے، اسی طرح شہرات کا ہے، جتنے بھی یعنی مسائل ہیں تو وہ اس کے لیے میں کوشش کروں، وہ لوگوں کو یعنی کہ ان کی دہلیز پہ ان کو حقوق جو ہے وہ ہم فراہم کریں، ان کو میسر کریں، وہ تاکہ ان کو ان کی زندگی میں آسانی ہو، ان کی آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کی زندگی میں آسانی ہو. میرا مقصد بیسک یہی ہے. تو اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے حلقے کی جو عوام ہے وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہمارا سٹنگ ایم ایل اے ہے اس کو یعنی کہ وہ اب موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کا موقع دینے سے بار بار یعنی کہ حلقے کی محرومی اور بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی ہمیں ووٹ دے گی، سپورٹ کرے گی تو ہم انشاءاللہ اپنے حلقے کے مسائل بالکل ترجیح بنیادوں پہ حل کریں گے. آپ کے حلقے میں تنظیم سازی کے حوالے سے بات کریں تو کس حد تک مکمل کر لی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی ہمارے حلقے میں تنظیم، ہمارے جو پچھلے ادوار تھے ان میں پورے آزاد کشمیر میں تنظیمی جو مین مرکزی تنظیم تھی وہ فعال ہوتی تھی. جو تحصیل اور ضلعی جو تنظیمیں تھیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں. تو لیکن ابھی جو ہے ہمارے جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ہمارے پارٹی کی آزاد کشمیر کے جو لطیف اکبر صاحب، انہوں نے یعنی کہ ہر حلقے میں تنظیمی سیٹ اپ بنایا ہے، ہر تحصیل میں، ضلع میں. ابھی ہماری حلقے کی جو تنظیم ہے آج سے 3 سال پہلے وہ آئے، وہاں پہ انہوں نے تنظیم بنائی باقاعدہ. الحمدللہ پوری تنظیم موجود ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے حلقے میں صدر اور جنرل سیکرٹری برائے نام ہوتے تھے، اس کے علاوہ باقی تنظیمی عہدیدار کوئی ایکٹیو نہیں ہوتا تھا. پی ایس ایف کی تنظیم نہیں ہوتی تھی، پیپل یوتھ آرگنائزیشن کی تنظیم نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ آپ تحصیل کی تنظیمیں جو ہوتی تھی وہ بھی نامکمل ہوتی تھی. ابھی الحمدللہ جب ہماری تنظیم بنی مرکزی جو تحصیل کی حلقے کی، تو ہم نے یوتھ کی تنظیم بھی بنائی، ساتھ میں پی ایس ایف کی تنظیم بنائی، اور اس کے علاوہ ہم اس کو نیچے لے کے گئے گراس روٹ لیول پہ، یعنی یونین کونسل میں ہم لے کے گئے. یونین کونسل کی ہم نے تنظیمیں بنائی. وارڈ کی کئی ایسی وارڈز ہیں جہاں پہ ہم نے تنظیمیں بنائی. یعنی ہم نے اپنے بھرپور اسی طرح پوری آزاد کشمیر میں یعنی کہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کی کامیابی کا راز یہی ایک تنظیمیں ہیں جو اگر ان کو نیچے ہر وارڈ لیول تک لے کے جایا جائے تب جا کے جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں، اور جو قیادت ہے وہ بھی یہاں نیچے سے پیدا ہوتی ہے. اور جو ایک بنیادی ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیا جا رہا پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے. وہ ہوگا تو لوگوں کے مسائل جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے حل ہوں گے. تو انشاءاللہ ابھی جو تنظیم جو ہے نا وہ الحمدللہ ہماری بہتر ہے. ٹھیک ہے، بزنس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے کون کون سے بزنس ہیں؟ میرا بزنس یہ اوورسیز امپلائمنٹ کا ہے، لائسنس یافتہ میں ہوں. میری کمپنی ہے فراز اینڈ برادر انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے نام سے جو رجسٹر ہے. اور یہ آپ سمجھیں کہ بزنس اس وجہ سے میں نے چوز کیا ہوا ہے 6-7 سال سے کہ یہاں سے بھی میں لوگوں کو اپنی طرف سے سہولت پہنچاتا ہوں. یعنی آپ سمجھیں کہ 2,000 کے قریب میں نے لوگ جو ہے وہ بیرون ممالک ان کو بھیجا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو میں نے بالکل فری آف کاسٹ، جو زیرو پیمنٹ یعنی 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لیا. ابھی بھی میرے پاس یعنی کہ کوئی ایک ٹریڈ ہے، اس کی مطلب جو ویکینسی ہیں وہ یعنی کہ ہم 25,000 میں آپ بھیج رہے ہیں. 25,000 روپیہ کیا چیز ہے؟
اور 25,000 میں بندہ جا رہا اور 1.5 سے 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ آگے وہاں سے، بلکہ اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے. تو یہ میں نے بزنس اس لیے چوز کیا ہوا، یہاں سے میں ایک تو یہ ملک کا فائدہ ہوتا ہے. آج یعنی کہ یہاں پہ پورا ملک یہ سمجھتا ہے ابھی زر مبادلہ یعنی باہر سے ہی سارا کچھ آ رہا ہے. ایک تو ملکی خدمت بھی ہے اور عوام کی جو ہے، جو لوگوں کی جو یہاں پہ جن کا کوئی روزگار کا بندوبست نہیں ہے، تو ہم ان کو کوشش ہوتی ہے ہماری کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر ممالک میں ہم روزگار پہ بھیجتے ہیں. یہی میرا ایک کام ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے ایسا. ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ سچی بتاؤں، سچی بات ہے، جو ہماری جو زندگی ہے نا وہ میری بیسیکلی مصروف ہے. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو کاروباری بھی ٹف معاملات ہیں، اتنا زیادہ میں کوئی وہ نہیں ہوں. ساتھ میں سیاست میں بھی جو ہے ٹائم دینا پڑتا ہے، اور سوشل ورک جو ہے اس پہ بھی میری بہت یعنی توجہ ہوتی ہے. تو بس آپ یوں سمجھیں کہ بس جو کبھی ٹائم ملے تو اس پہ جو ہے نا وہ کتاب پڑھتا ہوں. بالکل نیوز پیپر پڑھتا ہوں ریگولر. یہ جو ہے نا بس زیادہ اس حد تک ہے. ٹریول کرنا کتنا پسند ہے آپ کو؟ ٹریولنگ مجھے بس ضرورت کی حد تک. میری کوشش ہوتی ہے کہ بس جہاں پہ جانا ہو تو وہیں پہ جو ہے نا بس سہولت سے پہنچ جاؤں. باقی جو ہے نا وہ زیادہ میں نہیں پسند کرتا ہوں. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ کے پسندیدہ شہر کون سے ہیں؟ پاکستان کے شہر میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو 33 ایئرز میری عمر ہے، تو میں زیادہ جو ہے نا میں نے ٹائم ضائع نہیں کیا. صحیح بتاؤں آپ، میں نے بھرپور محنت کی ہے. کیونکہ فیملی حساب سے میں کوئی بہت یعنی کہ ہم مضبوط نہیں تھے. تعلیم کے بعد میں فوری روزگار پہ لگ گیا، پھر سیاسی ایکٹیویٹیز رہیں، بیرون ممالک بھی رہا 4-5 سال. تو ابھی جو ہے یعنی کہ مشکل زندگی ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں زیادہ شہروں میں جانا مشکل ہوتا ہے. اور مجھے تو زیادہ اسلام آباد جو ہے نا وہ پسند ہے. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جو وعدے جو یہ گورنمنٹ کر کے آئی تھی، جس طرح اس گورنمنٹ کو لایا گیا، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربے کی ضرورت نہیں تھی. جو جنہوں نے تجربہ کیا ہے یہ ملک کو پیچھے لے کے جانے کے لیے، آپ ابھی دیکھ لیں 2-3 سال میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. لوگوں کے کاروبار، کئی ایسے لوگ ہیں میں نے خود دیکھا ہے یہ کورونا کے دوران اپنے کاروبار بند کر کے چلے گئے. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ملک بدترین دور سے چل رہا ہے. مطلب بدترین دور ہے اس گزر رہا ہے ہمارا ملک. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، دیگر جماعتیں بھی اپنی طرف سے ان کی کوشش ہے کہ وہ، اور عوام بھی تنگ ہے، تو اس جو نظام ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو آج خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے. یہاں پہ کروڑوں عوام اگر تکلیف میں ہیں، آپ سے نہیں چل رہا. ابھی ان کی ٹیم دیکھیں، ابھی یہ روڈ کا جو ہے 35 ارب مطلب 35 کلومیٹر کی روڈ تھی، اور اس میں اربوں روپے وہ انہوں نے کرپشن کی. اسی طرح اگر ان کو اس طرح کی روڈ لاہور سے کراچی بنانی پڑ جاتی، یا پھر سینکڑوں کلومیٹر روڈ، تو اس میں یہ کیا کرتے؟ یعنی کوئی کام ان سے ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. تو ایسی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ مستعفی ہو جانا چاہیے. نئے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ایک عوام کی منتخب حکومت آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک تبھی اوپر جائے گا کہ مکمل جمہوریت جو عوام چاہے وہی حکومت. یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی کسی کو لے کے آئیں. مطلب ماسٹر مائنڈ یہاں پہ پاکستان میں جو سسٹم ہے آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جو عوام جس کو چاہیں وہی آگے آئے، تو وہ پھر بہتر جو ہے نا وہ رول پلے کر سکتا ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو میری پرسنالٹی ہے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میری حلقے کی عوام کو یہی میسیج ہے کہ آپ جو 72 سالوں سے ایک وہاں پہ نظام ہے اس کو بدلیں. یہ جو ہمارا حلقے میں جو آپ کا ووٹ ہے، یہی آپ کی طاقت ہے. اگر آپ اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے
تو یہ جو پسماندگی ہے وہ آپ کے گلے پہ رہے گی، یہ نکلے گی کبھی بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ عوام کو اس ایم ایل اے کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ عوام جو تھانہ کچہری کے چکر میں جو ایک اس ایم ایل اے نے پوری حلقے میں ایک ہر علاقے میں ایک وہ ٹھیکیدار جو آپ یوں سمجھیں وہ چھوڑا ہوا ہے، تو اس سے بالکل اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ کوئی آدمی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، ابھی قانون موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے۔ پورے حلقے میں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کسی وجہ سے، ووٹ دینے کی وجہ سے یا کسی اور جماعت چینج کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو پریشانی ہے تو ہم اس کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں، ہم اس کے لیے ہر دروازے پہ جائیں گے۔ بالکل جو ہے وہ آپ کسی کے پریشر میں نہ آئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کامیاب کریں۔ یہی میری جو ہے جو پاکستان حلقے اللہ 14 غربی باغ کے جو پسا ہوا ایک طبقہ ہے اس سے میری یہی آواز ہے، اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ان سے بھی یعنی ہر ایک یعنی مرد و خواتین ہیں جو علماء ہیں، ہر طبقے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را یہ جو ہمارا حلقے کا جو نظام ہے 72 سالہ اس کو بدلیے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس دفعہ اس ایم ایل اے کو آپ ووٹ نہ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی بہترین خدمت کرے گی، اس سے شاید ہی بہتر کوئی جماعت آپ کی خدمت کر سکے۔ تو یہی میرا ایک پیغام ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ ان فیوچر گاڈ بلیس یو۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ اتنے دور سے ہمارے پاس تشریف لائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو جی۔ تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔